إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں تقوی کی بار بار وصیت کی گئی ہے، تاکیدی نصیحت، اور یہ آپ کو سورہ طلاق میں بہت زیادہ ملے گی اس کے حجم کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ ھدی للمتقین ہے، متقین کے ہی کام کی چیز ہے۔ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ انسان کی مینول بک ہے جو گاڑی کے ساتھ آتی ہے۔ جو بھی پروڈکٹ آپ خریدتے ہیں، ایون کہ 10-15 درہم کی بھی خریدتے ہیں، تو آپ کو اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ استعمال کا طریقہ ہے اور اس بٹن کا یہ کام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انسان اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کے ساتھ یہ کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے۔ لوگ تھوڑے تھے تو وہ لیفلیٹ کی شکل میں آتے تھے، پھر جب انسانیت ترقی کر گئی تو وہ پھر کتاب کی شکل میں آتا ہے۔ ہم بعض الفاظ سنتے ہیں اور کثرت استعمال سے جیسے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح الفاظ اور اصطلاحات جو ہیں وہ بھی کثرت استعمال سے ڈیڈ ہو جاتی ہیں، سننے والے میں کوئی تھرل پیدا نہیں کرتی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہم متقی ہو گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ محسوس ہو جائے، بندے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے۔ یہ احساس اگر نہ ہو تو آسمانی کتاب بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آپ اسے پڑھ لیں، آپ اس کو گلے میں لٹکا لیں، آپ اس کو گھر میں سجا لیں، آپ اس کے ختم شریف کروا لیں، آپ کے اندر کوئی تھرل پیدا نہیں ہوتی، آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آپ کا رویہ نہیں بدلتا، معاملات نہیں بدلتے، اخلاقیات نہیں بدلتے۔ یہ احساس ہے جس کی مسلمانوں میں کمی ہے۔ نماز روزے کی کمی نہیں ہے، مساجد ایک ایک محلے میں 3 ہیں، 100 گز پہ، اور بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کسی زمانے میں 2-3 بوڑھے تھے جن کی داڑھی ہوتی تھی، باقی کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تھی۔ آج جوانوں نے داڑھی رکھی ہوئی، کالجیٹ، یعنی جو تقوی کے مظاہر ہیں
وہ سب ہمیں موجود ہیں. مسجدوں کو دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ مسلمان قوم ہیں, مسلمانوں میں زیادہ مسلمان قوم ہے, اسلام کا قلعہ ہے. لیکن ذرا مارکیٹ میں دیکھیں آپ, روزمرہ آپ سنتے رہتے ہیں کس قسم کے معاملات ہیں, کس قسم کی ملاوٹ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے ہر طرح سے. یعنی جس بندے کو جتنا بس چلتا ہے وہ اتنی کرپشن کر لیتا ہے اور اپنے سے بڑے کرپٹ کی مذمت کرتا ہے. جس کا بس چلتا ہے بغیر ٹکٹ سفر کر لیتا ہے, ڈاک کے ٹکٹ کو اگر وہ تھوڑی سی فیڈ قسم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو تھوک سے یا رگڑ کے اس کو کپڑے سے صاف کر کے دوبارہ استعمال کر لیتا, اس میں کوئی کباط بھی نہیں محسوس کرتا, اور اسی وضو میں نماز بھی پڑھ لیتے. اب وہ زرداری پہ کرتا ہے تنقید, بھائی اس کا جتنا ہاتھ پڑا ہے اس نے کر لیا, تمہارا جتنا ہاتھ پڑا ہے تم نے کر لیا. ایک گائے جتنا پانی پیتی ہے اللہ نے اس کے اندر اتنا میدا رکھا ہوا ہے وہ اتنا بھر لیتی ہے, چڑیا کا جتنا ہے وہ اتنا گھونٹ لے لیتی ہے. پانی تو دونوں نے پیا نا اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق. بڑا مسئلہ ہمارے یہاں بن گیا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوائی نہیں لے رہے, امید ہوتی ہے کہ جب آپ دوا لیں گے تو اللہ پاک آرام دے دے گا. لیکن ایک بندہ دوا کھا رہا ہے اور اسے آرام نہیں آ رہا, یہ خطرے کی بات ہے. اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے دوا کے خلاف, یا سپر انفیکشن ہو گیا ہے جس پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہا. ہمارا حال وہ ہے. کتاب موجود ہے, زندہ کتاب ہے, ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ حافظ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر. لیکن کریکٹر دیکھ لیں آپ, اخلاقیات دیکھ لیں آپ, جو جتنا زیادہ دیندار ہے وہ اتنی زیادہ ہی بدتمیزی کرتا ہے. آپ فیس بک پہ جانتے ہیں تازے تازے اسٹوڈنٹس جو نکلے ہوتے ہیں مدارس کے اندر سے, وہ دین کے دفاع میں کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا احساس نہ ہو علم کا کوئی فائدہ نہیں. احساس پیدا ہو جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں فرعون جادوگر لے کر آیا تھا, انہیں کیا ہوا تھا؟ انہیں خدا محسوس ہو گیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب یہیں پر ہے. اس احساس نے, جس طرح آپ کا کسی بدو کو دیکھ کے فوراً سلام کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا ہے, کسی انگریز کو دیکھ کر فوراً گڈ مارننگ نکلتی ہے, وہ فوراً سجدے میں گرے, اندر سے گرائے گئے. اس احساس نے ان کو گرا دیا سجدے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جادوگر سجدے میں پھینک دیے گئے, ڈال دیے گئے. کس نے ڈالا؟ اس احساس نے ڈالا کہ خدا یہاں موجود ہے اور اس کو پروٹوکول دینا ہے. اگر ہمارا سجدہ بھی وہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا سجدہ تھا تو ہم جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلے جائیں. سجدے ہمارے, انہوں نے ایک سجدہ کی, کوئی چلا نہیں لگایا, 1.5 سال نہیں لگایا, پیدل جماعت میں نہیں گئے, کوئی تربیت گاہ کوئی ورکشاپ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. ایک احساس پیدا ہوا ہے اور اس نے مشرق سے مغرب کا فرق ڈال دیا. چند آیتیں پہلے, 2 آیتیں پہلے وہ بارگیننگ کر رہے تھے, اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, سرکار ہمیں بھی کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے, یا بس آپ کی جے جے ہوگی, کوئی روکڑا بھی ملے گا؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, مال بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, تو مقرب بھی بنائے جاؤ گے. اور وہی ہیں, صرف احساس پیدا ہوا ہے, اس نے سجدے میں, اس احساس نے سجدے میں ڈالا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, میں تمہارے آمنے سامنے کے دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا, جلدی مرنے نہیں دوں گا, تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ کیلیں ٹھوک کے لٹکا دوں گا, صلیب پہ چڑھا دوں گا تمہیں. اور صلیب ایسے بھی نہیں ڈنڈے والی, ڈنڈا ٹوٹ جائے, کھجور کے تنے کے ساتھ جس کے ٹوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. یہ وہی جادوگر ہیں, کیا کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو نے جو کرنا ہے کر لے. یہ کردار کی تبدیلی دیکھیے, وہ جو یہیں کر رہے تھے پیسے کے لیے, مال کے لیے, دنیا کے لیے. جان سب سے عزیز ہوتی ہے نا, پیسے سے عزیز ہوتی ہے جان.
وہ جان کے بارے میں کہہ رہے لا ضیر، ہمارا تو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں، ضرر ہے نا، اس کی تصغیر ہے ضیر، ہمارا تھوڑا سا بھی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اسی کے پاس تو جانا ہے جس کے لیے جان دے رہے ہیں، اس کے نام پہ چلی جائے تو اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ یہ تو لگ گئی نا، اصل جگہ پہ لگی، خرچ ہوگی۔ تو یہ احساس، اتقوا اللہ کا مطلب اصل میں ہے کہ اللہ کا احساس کرو، اللہ کا احساس کرو۔ دکان میں بیٹھے ہو، دکان میں احساس کرو وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ اب جھوٹی قسم خدا کے سامنے، کام ناپنا، کام تولنا خدا کے سامنے، جس کے ہاتھ میں برکت بھی ہے، تمہاری فلاح بھی ہے، تمہاری بربادی بھی ہے، اس کے سامنے یہ کرو گے، اسے غصہ آئے گا تو اس کے غصے کا پتہ ہے۔ بڑے بڑے بزنس بیٹھ جائیں گے، حکومتیں بیٹھ جاتی ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اسے غصہ چڑھا رہے ہو چند درم کے لیے۔ ہاتھ کم تولتا ہے پھر کبھی نہیں تولتا۔ اگر یہ احساس ہو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کیا احساس تھا؟ خدا یہاں ہے، یہ احساس تھا، کسی حسن نے ان پر اثر نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، سامنے دریا ہے، احوال تو سارے تباہی کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کلا، ساتھی ان کے سارے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے بھائی۔ قال کلا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی، اسباب تو سارے کیسے، کتنے اطمینان اور کتنے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میری سائیڈ پہ میرا، یہ جو ساتھ ہے نا، یہ ایسے جیسے بندہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، وہ یہاں یو اے میں ہو کے بھی کسی پاکستانی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ میرے حق میں میرے ساتھ، کون؟ میرا رب۔ رب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، ربوبیت، انہوں نے اس کی صفت گنوائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب نہیں، صرف ربوبیت نہیں، اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ اس غار میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہی کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول وہ صرف وہ تندور کی طرح ہے، غار ثور، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، بندہ اندر چھپ جائے گا، وہ نیچے بیٹھے ہیں، وہ اوپر کھڑے ہیں۔ فرمایا حضور اگر یہ پاؤں کی طرف دیکھ لیں، آپ نے فرمایا لا تحزن، تو فکر نہ کر، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہمارا تیسرا بھی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ نیچے دیکھیں بھی تو ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، اور وہ کہہ بھی رہا اوپر، وہ جو گائیڈ ان کو لے کر آیا وہ کہتا اگر ہیں تو یہی ہیں، اسی غار میں ہیں، کھرا یہی ہے۔ یہ احساس ہے جو نبیوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ نماز دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو شروع سے مانتے تھے اور واحد ہی مانتے تھے، غلطی ہوئی، قتل خطا ہوا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، جانتے تھے نا اللہ کو، فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دی، بخش دیا۔ پھر جب احساس ہوا کہ میرے مکے میں کتنا زور رکھا ہے اللہ پاک نے، تو فوراً وعدہ کیا، قال رب بما انعمتنی فلا اکونن ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی اس طاقت کو مجرموں کے حق میں استعمال نہیں کروں گا، تیرے خلاف کبھی استعمال نہیں، یہ تیری نعمت، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ اللہ کی امانت، ان کو کبھی بھی اللہ کے خلاف استعمال مت کریں۔ پھر جب وہاں سے نکلے ہیں تو خدا کو یاد کیے، قال رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ رستہ معلوم نہیں ہے، خالی ہاتھ گھر سے نکلے، اس لیے کہ گلی میں وہ بندہ ملا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا، نکل تو، انی لک من الناصحین۔ ولما توجہ الی مدین قال ربی، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب سیدھے رستے پر لگا دے گا۔ رب 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 رب،
وہاں گئے ہیں، لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ پاک جو جتنی بھی بھیج دے تو خیر، میں آج محتاج ہوں اس کو، یعنی میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی سلیکشن نہیں ہے کہ یہ ہوگی تو مجھے یہ چاہیے، تو جو بھی بھیج دے۔ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ پاک نے نوکری بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، اللہ پہ چھوڑا نا، جو بھی بھیج دے تو۔ قال ربی انی لما، رب کو پکارے، اللہ کو جانتا، لیکن جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے تعارف کروانا کیوں ضروری سمجھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ وہ پہلے نہیں جانتے تھے اللہ، پہلے جانتے تھے لیکن باپ دادا کے کہنے سے جانتے تھے، اب رب سے سنا ہے، اور نبی ہمیشہ رب کے سنے کی تبلیغ کرتا ہے، اس لیے اتمام حجت ہوتا ہے، اس لیے اس کو انکار کرنے والے پھر تباہ کر دیے جاتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے، اور نبوت اسی لیے روکی گئی ہے کہ انسانیت تباہ نہ ہو۔ مثلا آج اگر کوئی نبی ہوتا تو اس کا پیغام اگر پوری دنیا میں پہنچ جاتا اور اس پیغام کو رد کر دیا جاتا تو پوری دنیا کا صفایا ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے وہاں سلسلہ روک دیا۔ اب لوگ ہم سے سنتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نسیاں منسیہ نہیں ہوں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَكَفَرُوا، ان کی جڑ نہیں کاٹی جائے گی، اس لیے کہ ہم خدا سے سن کے نہیں کہہ رہے، نبی یا رسول ہمیشہ اللہ سے سنتا ہے، لہذا اللہ نے پورا تعارف کروایا ہے اور کہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وہ احساس پیدا ہو تو بھی نماز پڑھو، اور وہ احساس پیدا کرنا ہو تو بھی نماز پڑھو۔ بہت بڑا ذریعہ، اسی کو اللہ نے پھر معراج المومنین قرار دیا، یعنی ادھر آپ نے اللہ اکبر کیا اور ادھر اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک بندہ توجہ ادھر ادھر نہ کرے رب اس کے سامنے رہتا ہے، جب بندہ پھر اپنے پروگرام چلا لیتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی پردہ گرا دیتا، اب اس کو میری ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی اذان دو نماز کے لیے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو نماز وہ ذریعہ ہے کہ جو احساس پیدا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ احساس پیدا کر دیتی ہے خدا کی موجودگی کا کہ اس کے بعد بندہ نہ فحش کام کر سکتا ہے نہ منکر کام کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں صرف 10 دن کی بات ہوتی ہے جب ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اگلے 2-3 دن اعتکاف ختم ہو جانے کے باوجود بھی قدم مسجد سے نکلتا ہے تو ایک دفعہ بندہ ٹھٹک جاتا ہے اور پھر خیال ہوتا ہے ختم ہو گیا ہے۔ وہ 10 دن جھجک پیدا کر دیتے ہیں ہمارے اندر، زندگی گزر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، گناہ کے معاملے میں جھجک پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ یہ بے احساس کی نماز ہے۔ جن کو احساس ہوتا تھا وہ صرف وضو شروع کرتے تھے تو رنگ پیلے پڑ جاتے تھے، کس کے سامنے جا رہے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ہماری ادا ناپسند نہ ہو، غصہ نہ آ جائے کسی بات، گلے میں نہ الٹی پڑ جائے، تو وہ احساس اگر ہو خدا کی موجودگی کا، پھر بندہ بادشاہ بھی ہو تو کوئی فکر نہیں، جج ہے تو بھی کوئی فکر نہیں، اس احساس کے ساتھ فیصلے کرے گا، اس احساس کے ساتھ ملک چلائے گا، اس احساس کے ساتھ۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو گرا لیا، اس نے کہا مر تو ویسے بھی رہا ہوں، تو اس نے غیظ و غضب کے ساتھ تھوک دیا ان کے منہ پر، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ آخری حربہ تھا، بے بس تھا، اس نے تھوکا کہ جلدی مار دیں، اذیت دے کے نہ ماریں،
انہیں غصہ آئے اور جھٹ گردن اتاریں اور آپ نیچے اتر کے چھوڑ دیا اس کو. یہ کیا ہوا؟ مجھے غصہ آ گیا. غصے میں تو لوگ مار دیتے ہیں. ہمارے یہاں طلاقیں غصے میں نہیں ہوتی. پھر آ کے مسکین بن کے کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دی. بھائی محبت میں طلاق دیتا کون ہے؟ وہ غصے میں ہی ہوتی ہے. انگریز ہم سے بہتر طریقے سے طلاق دیتے ہیں. وہ پہلے 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال الگ ہو جاتے ہیں. جا بھائی تو موج کر، ذرا اپنی مارکیٹ دیکھ، اپنے پتے دیکھ، شاید تمہیں کوئی ہوش آ جائے. ہم بھی بٹھا سکتے ہیں 2-3 مہینے. جا کے ماں باپ کے پاس چل. جس طرح مرغی کے نیچے ہم رکھتے ہیں نا انڈے بچے پیدا کرنے کے لیے، جن کے بچے نکلا تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر آملیٹ کے قابل نہیں رہتے. مرغی کے نیچے والا انڈا یا تو بچہ پیدا ہوگا یا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا. جب عورت کی ڈولی نکلتی ہے والدین کے گھر سے، اس کے بعد وہ پلٹ کر جائے بھی تو گھر میں اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا بھی متقی ہو. اس گھر میں اب اس کی جگہ کوئی اور عورت آ گئی ہے. یہ کسی کے گھر گئی ہے، اس کی جگہ پر کر لی گئی ہے ایک اور وہ گھر اب اس عورت کا ہے. اب جب وہ عورت واپس جاتی ہے تو وہ اسی دن وہ ماسی کو جواب دے دیتے کہ کل سے کام پر نہیں آنا، کام والی آ گئی ہے. برتن دھلاتی، اب ان کی بیڈ شیٹیں آپ نے سنوارنی. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وہ میں کچھ بھی تھی، کوئی تنگی تکلیف بھی تھی، میں ملکہ تھی وہاں پہ. تو اس کو 2-3 مہینے بٹھا دو والدین کے یہاں، ذرا دیکھ لے. وہ اس کو وہ پرانے زمانے کا وقت اپنا یاد ہے نا، کچھ بھی وہ نہیں رہتا. عورت کی عزت اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے چاہے کتنی بھی تنگ ہو. اپنا میکا بھی اسے تبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب وہ بطور کسی کی بیوی واپس جاتی ہے. تو ہفتے 10 دن کے لیے اجڑ کے جاتی ہے تو کوئی اسی لیے اس میں اجر رکھا گیا. حضور نے فرمایا تمہاری وہ بیٹی جو طلاق یافتہ ہے اس پہ خرچہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے. تو ہم سے وہ بہترین طلاق دیتے ہیں. پھر طے کرتے ہیں بیٹھ کے یار بچے کون رکھے گا، کس طرح رکھے گا، اس کو پیسے کتنے دینے ہیں، اپنی جائیداد میں سے کتنا دینا ہے، ملنا ہے تو بچوں کو کیسے ملنا ہے. وہ ایک ہم ہے اور سالن گرم نے کیا طلاق دے دی. تم مسلمان ہو؟ یہ طریقہ بتایا اللہ پاک نے طلاق دینے کا. ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو 7 کنکریاں 7 بار مارنے. کنکریاں بھی واجب ہیں، باریں بھی واجب ہیں. سمجھ لگی نا؟ باریں بھی واجب ہیں، کنکریاں بھی واجب ہیں 7 اور باریں بھی 7. آپ نے ایک بار میں 7 کنکریاں مار دی تو وہ تو آپ نے تعداد تو پوری کر دی. ان کی 7 ہی واجب تھی نا، آپ نے 7 مار دی، تعداد آپ کی پوری ہو گئی ہے. کہتے کیوں نہیں کہ 7 ہو گئی ہیں؟ کہتے ہیں آپ مٹھی بھر کے بھی ماریں تو ایک ہی ہوتی ہے، چونکہ ایک بار میں ایک کنکری طے کی گئی اور شریعت وہی قبول کرتی ہے. اللہ کے بندو ایک وقت میں ایک ہی طلاق مشروع ہے تو طلاقیں کیوں تمہاری 3 قبول کر لی جائیں گی؟ خدا کی چلے گی تمہاری چلے گی. سالن گرم نہیں، کچھ ذرا سی بات ہو گئی ٹیکس طلاق. ایسے ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے. صحابہ کے زمانے میں طلاقیں نہیں ہوتی. اللہ نے کیا سب سے زیادہ قرآن حکیم کے اندر ہماری سوشل لائف، ہماری گھریلو زندگی، فیملی لائف ڈسکس ہوئی ہے. نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، صورتوں کی صورتیں ہیں بیویاں کس طرح بسانی ہیں، سمجھانے کی حد اللہ نے طے کر دیا. اتنا نیچے آ کے بالکل قریب آ کے ہمارے سمجھایا جس طرح سگڑ ماں بچوں کو سمجھاتی ہے. دیکھو بعض چیزیں مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتی ہیں، طبیعتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں. اگر وہ سخت طبیعت ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اگر تمہیں اس کی کوئی چیز مکروہ لگتی ہے، ناپسند ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کی ناپسندیدگی میں تمہاری بہتری رکھی ہوئی ہے. اسی کے اندر سے تمہیں وہ ہیرا ملنا ہے جو تمہارا نام روشن کرے گا.
صبر کرو، اللہ نے جوڑا نا، تو وقت آنے دو. طلاق دینی ہے یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. سورہ النساء میں دیکھ لیں کتنی تفصیل ہے، سورہ بقرہ میں کتنی ہے، پھر سورہ طلاق ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. اللہ کے سمجھانے کا یہ ساری آیات جو نازل ہوئی ہیں طلاق کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، جب عمل نہیں کرتے ہم تو ہم رد کرتے ہیں ان کو کہ نہیں، بڑا ہوگا تو آسمانوں پر ہوگا، اس گھر میں بڑا ہوں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. زمین میں آ کے مقہور نہیں ہو گیا، اپنے رتبے سے معزول نہیں ہو گیا، وہ تیرے گھر کا بھی خدا ہے، وہ تیرے گھر کا بھی مالک ہے، اور تو اس کے نام پر یہ لے کر آیا ہے، اس کی گارنٹی پر لے کر آیا ہے، اس کی ضمان پر لے کر آیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اسی لیے عورت کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ وہ کمزور ہے، اس کا استغاثہ قیامت کے دن خود اللہ کی طرف سے آئے گا، چونکہ وہ گرنٹر ہے. طلاق رائٹ ہے آپ کا، نہیں گزارا، آپ خراٹوں پر بھی دے دیں، لیکن طریقہ تو سیکھے نا یار. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے حسن پیدا کردن، اور مومن وہ ہے جو ناراضی میں بھی حسن پیدا کرتے. یعنی کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہوگی، ایسے طریقے سے ناراض ہوں کہ پھر جب آپ ایک دوسرے سے سلام دعا دوبارہ شروع ہو تو تعریف کرے وہ کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی بری بات کی، جزاک اللہ، بہت اچھے انسان ہیں. ناراضی میں بھی حسن پیدا کرو، نماز میں بھی حسن پیدا کرو، والدین کے ساتھ تعلق میں بھی حسن پیدا کرو کہ فخر کرے تمہارے اوپر. انسانیت کے ایسے ہوتے ہیں بیٹے، ایسا ہوتا ہے شوہر، ایسی ہوتی ہے بیوی. تو وہ جب تک احساس نہ ہو گھر نہیں چلتے، گھر جج نہیں بساتے، گھر مفتی نہیں بساتے، گھر اللہ کا تقوی بساتا. اس لیے حجم کے لحاظ سے سب سے زیادہ تقوی کی تلقین سورہ طلاق میں کی گئی. گھر چلتے ہی تقوی سے، یعنی اللہ پاک کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا کرو، اچھے طریقے سے رہو. اور مر جانے پہ یار روئے تو دل سے روئے نا، تھوک لگا کے نہ روئے. آپ کو مس کرے اپنا نشئی بنا لو، تمہارے بغیر اسے دوسرے کمرے میں نیند نہ آئے، تبھی تو وہ سزا ہوگی نا کہ ان کے بستر الگ کر دو. اس کو وہ مس کرے کہ تم نے بستر الگ، وہ شکر نہ کرے، جان چھوٹی بھائی. تو پھر ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو. وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ تو شکر کے کلمے پڑھیں گی. یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا نشہ کر دیا، اس کو اپنا عادی کر لیا. جدائی جس کے لیے سزا ہے یہ اس کے لیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خاتون آئی، اس نے خلا کا دعویٰ کیا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو آپ نے کہا اس کو وہ اونٹوں والے طویلے میں بند کر. اونٹ جو ہوتا ہے اس کی سمیل بڑی، اس کا دودھ نہیں پیا جاتا، لوگ پیشاب پیتے ہیں اور کہتے ہیں سنت و ظالموں. اور حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیشاب پلوایا تھا اونٹوں کا. حضور نے خود گھر میں رکھا تھا بھر کے کوئی ڈولا. ان صحابہ کا نام بتاؤ جنہوں نے پی کے سنت بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو منہ نہیں جلتا تمہارا یہ کہتے ہو کہ پیشاب پینا محمد رسول اللہ کی سنت ہے؟ وہ خواتین کے وہ واٹس ایپ گروپ میں خاتون فرما رہی ہیں کہ اگر مطلب مرد مزاحمت کرتا ہے تو تم چپکے سے چوری بچے اپنے کو، چھوٹے بچے کو پیشاب پلا کے سنت کو، مردہ سنت کو زندہ کرو، اونٹ کا پیشاب. پہلے تو یہ کہ اونٹ پاکستان میں ملتے ہی دور دراز ہیں. اب پنجاب سے جائیں گے سرائکی علاقے میں اونٹ کا پیشاب لینے کے لیے، باٹل میں بند کرنے کے. اب سعودیہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو وہ کولڈ ڈرنک کے طور پہ مل جائے گا وہاں. یہ ان کا کلچر ہے، اسلام نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ہے. عورت کے ختنے افریقہ کا کلچر ہے، شریعت نہیں.
اپنے کلچر کو کلچر کی حد تک رکھو. بہت سی چیزیں ہمارے ہیں جن کو ہم اسلامی سمجھتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان کا کلچر ہے. یہ گلوبل دین ہے. یہ اپنی پیور شکل میں یورپ میں بھی گزارا کر سکتا ہے، سر اٹھا کے جی سکتا ہے. یعنی کہ جو ہی مسلمان ہوا تو شلوار قمیض میں پہن اور شلوار جو ہے گھٹنوں تک کر. ایسا تو انگلینڈ میں نہیں ہوگا، ایسا تو نیوزی لینڈ کا مسلمان جو گورا ہوگا وہ نہیں کرے گا. یہ ہمارا لباس ہے. یہ وی پی سنگھ کی جیکٹ ہے اور شیروانی ہے اور کراکلی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. یہ جو مولوی ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ہم جس کو اسلامی لباس بنا کے پہ شیروانی کراکلی جیکٹ، یہ وی پی سنگھ کا ہے، یہ واجپائی کا ہے، یہ جسونت سنگھ کا لباس ہے، یہ راجپوتوں کا لباس. یعنی وہ لباس جو وہاں کا ایلیٹ کلاس پہنتی ہے وہ ایک مولوی کو پہننا چاہیے، ایک مسلمان کو پہننا چاہیے. آپ یورپ میں ہیں 3 پیس سوٹ میں ہونا چاہیے آپ، جس سے دیکھ کر اگلے کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہونا، کہ کراہت پیدا ہو. جو ہی کراہت پیدا ہوتی ہے، وہ جو آپ کے اندر ریسیپٹر لگا ہوا ہے جو اس کی بات کو قبول کرتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی پاز میں چلا جاتا، ختم، ٹرپ کر جاتا. اس نے یار مجھے سمجھانا کہ اس کی حالت تو دیکھو. بچے اسکول میں ٹیچر کو کہتے اور تیری تنخواہ کتنی ہے؟ 3000 تیری تنخواہ ہے، تو مجھے صبح بھی مارتا ہے شام بھی مارتا ہے گالی بھی دیتا ہے. تو میرے باپ کا ڈرائیور تم سے زیادہ 9000 تنخواہ لیتا ہے، وہ 20 ہماری کرائنے ہیں، بڑا فن خان تو بنتا ہے. اب وہ کیا علم حاصل کرے گا اس استاد سے، اور استاد اس کو کیسے پڑھائے گا، اور اس علم میں برکت کتنی ہوگی؟ ظاہر اس نے بھی پھر ڈرائیور ہی بننا. علم جو ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے الاٹ ہوتا ہے، باقی ساری ہم کوشش کرتے ہیں. علم وہ نور ہے جو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتا ہے. خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ احساس آپ کو نہیں ہے تو لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہیں کھیتوں میں. میں دیہات کی بات کر رہا ہوں. کھیتوں میں جاتے ہیں چونکہ عصر کے بعد پھر وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لاتے ہیں. کسی کے کھیت سے وہ چارہ چوری کرتا ہے، کاٹ کے لاتا ہے، کترا کرتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے اپنے جانور کو. اسی وضو میں آ کے مغرب کی نماز پڑھتا ہے. آپ نے دیکھا ذرا سی ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اتنا بڑا ڈاکہ مار کے آیا، وضو نہیں نہ ٹوٹا. وہ خدا کو پتہ ہی نہیں چلا. مسجد میں چونکہ پتہ چل جاتا ہے، خدا کو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ سینسر لگا ہوا ہے. یہ منافقت کی نماز ہے. اسی میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، اسی گائے کے دودھ سے دہی بناتا ہے، صبح چائے بھی بناتا ہے رمضان میں سحری کے وقت، اور اسی دہی سے پراٹھے کے ساتھ کھا کے روزہ بھی رکھ لیتا ہے. کیوں ہم دنیا میں اس وقت مقہور ہیں، در بدر ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں اللہ کی نظروں سے گرے ہیں؟ تو ہم دنیا میں گرے ہیں. اسرائیل کو اللہ پاک قرآن حکیم میں ان کی سٹوری تو ساری سنا رہے. جب میری نظروں سے تم گرے، فارسلنا علیکم عبادنا، ہم نے تم پر اپنا بندہ بھیجا، باسنا علیکم عبادن. اب دیکھیں وہ عباد کون تھے؟ آتش پرست بھیجے اللہ پاک. آتش پرست بھیجے. انہوں نے اللہ کی سنت، اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے تم سے دشمنی کی، تم دشمن بن گئے اس کے، تو تمہیں تمہارے دشمن سے مروائے گا، جس سے تمہیں بڑی زیادہ غیرت آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.